خاندان اہل بیت نے جو قربانیاں پیش کی، وہ قربانیاں پیش کر کے اب جب وطن لوٹے، کل میں نے شام وطن کے مجلس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ شام وطن کی مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں مسافر وطن جب لوٹتے ہیں، میں بھی کل انشاءاللہ اپنے وطن لوٹوں گا، اپنے شہر لوٹوں گا، تو کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ کی محبتیں لے کر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ہر شخص جب جاتا ہے اپنے وطن کسی بھی سفر سے، کام کاج کے سلسلے میں جاتا ہے، کوئی زیارتی سفر کے لیے جاتا ہے، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، کوئی حج کے سفر کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی مقصد سے سفر کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو کوئی چھوٹا بھی حادثہ ہوتا ہے نا تو بڑے گہرے اثرات اس کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ مگر اگر اہل بیت، وہ جن کے گھر کے بچے بچے کا مقام ہم سمجھ نہ پائیں، وہ بھرا پورا خاندان گیا ہو اور جب واپس آئے تو لٹ پٹ کر واپس آئے، وہ کیسے واپس آیا؟ وہ کاروان جو چہلم سید الشہداء کا کر چکا، اب مدینہ واپس آیا۔ مدینہ میں یہ اطلاع ہو گئی کہ اہل حرم واپس آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے مدینہ کے داخلی دروازے پر انتظار کیا کہ سید سجاد آئیں گے تو میں ان سے ضرور بالضرور ملاقات کروں گا۔ ایسے میں دور سے عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں، جناب زینب کے شوہر کہتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور جس کا لباس بڑا غربت زدہ لباس تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ برسوں پہروں کا تھکا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مدینہ کے راستے آ رہے ہو، یعنی مدینہ کے راستے اندر داخل ہو رہے ہو، کیا تم نے کوئی کاروان آتے ہوئے راستے میں دیکھا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کاروان میں آپ کا کون تھا؟ کہا کہ میری زوجہ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھتیجے بھانجے ہیں، سید سجاد ہیں، میرا وقت کا امام ہے۔ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا اے عبداللہ، میں ہی وہ سید سجاد ہوں، آپ جس کاروان کا انتظار کر رہے ہیں بس کچھ دیر میں آتا ہوگا۔ حالت دیکھی جب سید سجاد کی تو عبداللہ ابن جعفر نے تسلی دینے کے لیے گلے سے لگانا چاہا، اب کیا کر سکتے ہیں، گلے سے لگانا چاہا تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ سے کہتے ہیں ذرا آہستہ، میری پیٹھ پر کوڑے کے نشانات ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ ذرا آہستہ گلے ملیے گا، میری پیٹھ پر نشانات ہیں۔ کہا باقی کاروان کا کیا عالم ہے؟ کوئی آیا مردوں میں سے؟ کہا مردوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ کہا اچھا وہ علی اصغر تو آئے ہوں گے نا؟ کہا عبداللہ ابن جعفر طیار، علی اصغر بھی نہ آیا، انہوں نے اس کو بھی ذبح کر دیا۔ ایسے میں سید سجاد کا کاروان آ گیا اور بیویاں عماریوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سید سجاد نے عارضی طور پر مدینہ کے باہر ایک گھر میں قیام کیا۔ الحمدللہ میں نے اس گھر کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، سعودی حکومت نے اس کو توڑ دیا ہے تقریباً، لیکن اس سے ایسی خوشبو آتی ہے، عزیزان گرامی ایسا محسوس ہوتا ہے جنت کی خوشبو۔ عارضی طور پہ وہاں پہ کچھ دن وہاں رکے۔ کہا کہ جب تک مدینہ میں ماحول سازگار نہیں ہو جاتا میں اندر داخل نہیں ہوں گا۔ بشیر ابن جزلم کو بلایا اور کہا بشیر،
جاؤ جا کے ندا دو اور بتاؤ سب کو کہ حسین مارے گئے۔ بشیر نے تبل اٹھایا اور تبل پیٹنا شروع کیا اور کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا، اے اہل یثرب رہنے کی اب کوئی جگہ بھی بچی ہے؟ حسین کربلا میں مارے گئے، رہنے کی کوئی جگہ امن کی بچی نہیں، حسین کربلا میں مارے گئے۔ بشیر کریا کریا بستی بستی گھومتے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں۔ بشیر کیا ہوا ہے؟ بشیر کون حسین مارے گئے؟ ارے وہ حسین جو نواسا تھے رسول کا، ہاں وہی حسین مارے گئے۔ ارے بشیر کیا بات کر رہے ہو؟ سنجیدہ ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ کہ سید سجاد انتظار کر رہے ہیں، کیا تم خانوادے کو پرسا دو گے؟ بشیر نے ماحول سازگار کیا۔ ایسے میں ام البنین کہتی ہیں میں نے بشیر کو روکا، کون ہے؟ مادر ابوالفضل عباس ہیں۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس کی ماں ام البنین کربلا میں نہیں تھی۔ کہا بشیر مجھے بتا تو نے کیا واقعی حسین کا کہا؟ کون سا حسین؟ کہا وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے۔ کہا بشیر مجھے اتنا بتا حسین کیسے مارا جا سکتا ہے جبکہ میرا عباس ساتھ موجود تھا؟ کہا اے بوڑھی خاتون مجھے معاف کرنا، پہلے انہوں نے عباس کو مارا ہے پھر حسین کو مارا ہے۔ کہا بشیر لیکن میرے عباس کے بازو تو بڑے طاقتور تھے، عباس پہ کوئی ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کہا بشیر کہا خاتون مجھے معاف کیجئے گا، پہلے انہوں نے عباس کے بازوؤں کو کاٹا ہے، پھر عباس کو گرز مارا ہے، پھر حسین کو مارا ہے۔ اب بی بی زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کہا بشیر کہنے لگا بی بی مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ کو دکھ کی خبر سنائی۔ کہا بشیر میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا عباس مارا گیا، ارے میرا تو حسین بھی مارا گیا، جب میرا آقا مارا گیا تو میرا عباس کیا ہے، وہ بھی مارا جائے کوئی غم نہیں، مگر بشیر میں ایک بات سوچ کے رو رہی ہوں۔ کہا کیا سوچ کر رو رہی ہے؟ کہا ہر شہید جب ناکے سے گرتا ہوگا نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوگا، میرا عباس زمین کربلا پر منہ کے بل آیا ہوگا۔ کہاں بی بی ایسا ہی ہے، آپ کا عباس منہ کے بل زمین کربلا پر آیا۔ بس حضرات گرامی دو جملے سن لیجئے، آخری مجلس ہے، آنسوؤں کی بھیک سیدہ سے مانگیے اور ایک مرتبہ سنیے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب اندر داخل ہوئی، جناب ام کلثوم مدینہ میں داخل ہوئی، لوگ آئیں، مستورات خواتین آئیں، کہنے لگی اے جناب زینب ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، اے جناب ام کلثوم ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ کہا چلو قبر رسول پہ چلو قبر رسول پر، پرسہ میں یہاں نہیں لوں گی، پرسہ قبر رسول پر لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ماں کے پاس جناب زینب گئیں اور ایک کرتا نکالا، کرتے میں تیروں کے نشان تھے، پھٹا ہوا کرتا تھا، خون آلود کرتا، ماں کی قبر پہ رکھا، اماں تمہارا حسین ذبح ہو کے آ گیا، اماں تمہارا حسین نہیں بچ پایا، اماں پرسہ قبول کرو۔ اور پھر کہنے لگی اماں تمہاری زینب کی اس ردا کو کھینچا گیا، اماں تمہاری زینب کو کنیزی میں مانگا گیا۔ کیا کیا مصائب بیان کروں۔ ایک مرتبہ قبر میں زلزلہ آیا، جناب زینب نے کرتے کو کھینچ لیا، کہا ماں کٹا ہوا کرتا، پھٹا ہوا کرتا برداشت نہ ہوا نا، 40 قدم کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے آئی ہوں۔ بس آخری جملے سن چکے آپ۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر پہ داخل ہوئی، آن محمد کی ماں ہے جناب زینب داخل ہوئی، کہا بوڑھی عورت تو کسی غلط گھر میں داخل ہو گئی ہے، جا اپنے گھر چلی جا۔ کہا عبداللہ کیا اتنی غریب ہو گئی، کیا اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اب پہچان میں نہیں آ رہی؟ میں تمہاری زینب ہوں، مجھے قبول کر لو، مجھے پرسہ دے دو۔